الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. حسب وعدہ گفتگو کا ٹاپک ہے سید سجاد امام العابدین حضرت سیدنا امام زین العابدین. آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ معروضات میں نے پیش کرنی ہیں. اسی سلسلہ سے قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا کہ اللہ کریم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تخلیق انسانیت کا جو مقصد ہے وہ ہے عبادت. عبادت کا لفظ جب بولا جائے تو عموماً جو سب سے پہلا ذہن میں خیال آتا ہے وہ ہے نماز کا. عبادت قولی بھی ہے، عبادت فعلی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے اور عبادت جسمانی بھی ہے. قولی عبادت زبان سے اچھے الفاظ بولنا، قرآن و حدیث کی بات کرنا، درود و سلام پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یا دیگر جو نیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، قول کرنا یعنی بولنا، یہ قولی عبادت ہے یعنی زبان سے کی جانے والی عبادت. فعلی عبادت ہاتھ سے کسی کو اچھے انداز میں کوئی تبلیغ کرنا، ہاتھوں سے اچھے اور نیک کام کرنا، یہ فعلی عبادت ہے.
مالی عبادت یہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غرباء، مساکین، یتامہ، مساجد، مدارس، یہ جتنے بھی کارۂ خیر ہیں ان کی طرف توجہ کرنا اور ان کے اندر اپنی طرف سے حصہ لینا جہاں تک ممکن ہو، جتنی استطاعت ہو، تو یہ مالی عبادت ہے۔ جسمانی عبادت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ مالک کائنات، خالق کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے اور اس کے اندر وہ کسی قسم کی سستی نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کریم کی عبادت کے لیے وقف کرے، نماز پڑھے، سجود کرے، نوافل پڑھے، یہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں ان کی طرف توجہ کر کے، ان کے اوپر عمل کر کے، تو یہ جسمانی عبادت ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پوری تاریخ انسانیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک عبادت کرنے والے بڑے بڑے آپ کو نظر آئیں گے، پوری رات مصلی پہ کھڑے ہونے والے بھی نظر آئیں گے، لیکن ان عابدوں میں، ان عابدین میں زین العابدین صرف ایک ہستی کا لقب ہے، اور یہ زین العابدین حضرت امام کا ہی یہ نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام سیدنا زین العابدین کا یہ نام نہیں، زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے۔ عبادت کرنے والوں کی زینت، صرف عبادت گزار نہیں بلکہ جو عبادت کر رہے ہیں، جو ان کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ شہید کربلا کا شہزادہ حضرت امام زین العابدین کی ذات پاک ہے۔ عبادت کرنے والوں کی زینت، اور یہ جو لقب ہے زین العابدین، چلیں میں تھوڑی سی ابتدا میں حضرت شہید کربلا سید الشہداء امام علی مقام کے 3 شہزادے ہیں، اور اتفاقاً تینوں کا نام ہی علی ہے۔ کتنی محبت ہے حضرت امام حسین کو اپنے والد کریم حضرت مولا کائنات سے کہ اپنے بیٹوں کا نام بھی اپنے والد محترم کے نام پہ رکھ رہے ہیں، اور تینوں کا نام ہی علی ہے۔ فرق یہ ہے، ایک علی اکبر ہے، ایک علی اصغر ہے، اور یہ جو حضرت زین العابدین سرکار ہیں ان کا نام علی اوسط ہے۔ 38 ہجری کو حضرت امام زین العابدین کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے ابتدائی 2 سال اپنی زندگی کے دنیا میں تشریف لا کے، ابتدائی 2 سال حضرت سیدنا امام زین العابدین نے حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی گود کے اندر گزارے۔ حضرت امام زین العابدین کی زندگی کے پہلے 2 سال سیرت پھر یہاں سے شروع ہوگی، ولادت کریں گے، بیان کریں گے، پڑھیں گے۔ پہلے 2 سال حضرت مولا کائنات کی گود میں کھیلتے رہے۔ 10 سال کا عرصہ حضور سید الاسفیاء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی گود میں رہے، اور پھر اگلے 10 سال اپنے والد کریم حضور سید الشہداء حضرت امام حسین کی تربیت میں رہے۔ حضرت مولا کائنات سے لے کے حضور سید الشہداء امام علی مقام کی گود تک یہ تینوں تربیت گاہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کو ملی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تربیت مولا علی بھی ہے، حضرت امام حسن پاک کی تربیت بھی ہے، اور حضور سید الشہداء حضرت امام حسین کی تربیت کا اثر بھی ہے۔
کہ ایک رکعت میں مرد خدا کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرنا شروع کرتا ہے پھر میری طرح جلد بازی نہیں کرتا نماز میں، ایک رات میں 1000 نفل اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کے 2000 سجدے ایک رات میں کر کے خدا کو راضی کرنے لگ جاتا ہے۔ تربیت کا اثر ہے۔ اور میں نے گزارش کی ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی وہ زین العابدین نہیں، وہ علی یوسف ہے۔ یہ زین العابدین آپ کا لقب ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اور دوسرا آپ کا لقب ہے سید سجاد، تیسرا لقب ہے عابد بیمار، جس کو بیمار کربلا بھی کہتے ہیں۔ زین العابدین جو لقب دیا ہے آپ کو، یا سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، ویسے ساجد بھی سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ساجد میں اور سجاد میں فرق یہ ہے، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو اور سجاد کہتے ہیں بہت زیادہ سجدے کرنے والے کو۔ آپ کا لقب ساجد نہیں سجاد ہے، اور یہ سجاد لقب آپ کو دیا کس نے ہے؟ وہ کوئی زمانہ عام زمانہ نہیں تھا، وہ کوئی یہ صدی نہیں تھی کہ مساجد میں نمازی کم نظر آئیں گے۔ تابعین کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، کہ جن کی اپنی تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوتی، جن کی اپنی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، جو صبح و شام رب رب کرنے والے ہیں، جو صبح و شام قرآن پڑھنے والے ہیں، جو صبح و شام سجدے کرنے والے ہیں، انہوں نے جب حضرت سیدنا امام زین العابدین کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس زمانے والے لوگوں نے فیصلہ کیا سجدے کرنے والے بڑے بڑے آئیں گے، لیکن اس دھرتی کو اپنے سر کی زینت اگر کسی نے اچھے انداز میں عطا فرمائی ہے تو وہ شہید کربلا کا شہزادہ ہے، جسے دنیا سید سجاد امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری سجدے کر رہے ہیں، اور کون کہہ رہا ہے آپ کو زین العابدین؟ جن کی اپنی تہجد قضا نہیں ہو رہی۔ اگر کسی بندے کی جماعت رہ جاتی ہے اس دور میں، نماز نہیں جماعت رہ جاتی ہے، تو وہ سارا دن اس بات پہ روتا رہتا ہے کہ میری تکبیر اولا بھی رہ گئی، جماعت کا ثواب بھی رہ گیا۔ انہوں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو یہ لقب دیا ہے سید سجاد اور زین العابدین، کہ عبادت تو بڑے بڑے کرنے والے آئیں گے، سجدے بڑے بڑے کرنے والے آئیں گے، لیکن جو قوت اور جو طاقت اور جو ہمت اور جو توفیق اللہ نے حضور نواسہ رسول کے اس شہزادے کو عطا فرمائی ہے، اور کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں اگر کوئی مسئلہ بن جائے، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بندہ ٹھیک ٹھاک نمازی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہماری پانچوں کی پانچیں قضا ہو جاتی ہیں۔ سید سجاد امام زین العابدین کے سامنے کیا نہیں ہوا؟ والد محترم آنکھوں کے سامنے جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں، سگے بھائی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، 5 چچا میدان کربلا میں آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، پھپھو زاد، چچا زاد، یہ سارے قریبی رشتہ دار آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھیں، اگر اس دن کو یہ ساری شہادتیں دیکھنے کے باوجود جن خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ان میں بڑا خیمہ حضرت سیدہ زینب پاک کا خیمہ تھا جہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور دوسرا خیمہ قرآن پڑھنے والے قاری کا نام حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ سارا کچھ ہو گیا، کنبہ شہید ہو گیا، عبادت کا جو ایک تسلسل بنا ہوا تھا وہ نہیں ٹوٹا، اس لیے دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، اس لیے آپ کو سید سجاد کہا جاتا ہے۔ کہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود، سب کچھ لٹ جانے کے باوجود، اور یہاں پہ یہ جملہ یاد رکھیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ میدان کربلا کے بعد
جب یہ سارا واقعہ ہوا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اور اگر اس واقعہ کو کچھ صحیح انداز میں بیان کر سکتا ہے تو وہ یا سیدہ زینب پاک کی ذات ہے یا حضرت امام زین العابدین کی ذات ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا ہے، جو دیکھ کے بیان کریں۔ تاریخ کربلا کا سب سے بڑا مؤرخ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ذات پاک ہے۔ اور جب یہ سارا واقعہ ہوا، جام شہادت نوش کر لیا شہداء نے، اور یہ سارا منظر حضرت امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھنے کے باوجود اس مقام پہ نواسہ رسول کے شہزادے نے صرف صبر نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے کوئی مشکل وقت آ جائے تو بندہ صبر کر لے، وہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھیں، جس نے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود صبر بھی کیا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے، اس صابر اور شاکر بندے کا نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار کی ذات۔ جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا، اس مقام پہ جا کے صبر بھی کر کے دکھایا ہے، اور صبر کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین کی ذات پاک نے کیا ہے۔ اس لیے آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ حلیۃ الاولیاء میں آپ ہی کا ایک فرمان پاک ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، جو بندہ ہمارا، میرے آباء و اجداد کا، میری نسل کا ذکر کرے گا، ہم سے محبت کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حلیۃ الاولیاء کا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت امام زین العابدین کا فرمان پاک ہے۔ فرماتے ہیں، جو ہم سے محبت کرے گا، ہمارے بڑوں سے محبت کرے گا، اور میری نسل کا ذکر کرے گا، ہم سے محبت کرے گا، فرمایا اس دن اللہ اسے وہ سایہ عطا کرے گا جس دن کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اور ہر بندہ سائے کی تلاش میں ہوگا۔ فرماتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا اس دن بے سایہ نہیں رہے گا، اور اسے کوئی عام سایہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو نصیب فرمائے گا۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا فرمان ہے حلیۃ الاولیاء میں۔ اور آپ کی انفرادی جو شخصیت اور شان ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت اور قیامت تک حسینی نسل آگے چل رہی ہے، حسینی سید دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ ان حسینی سیدوں کے والد محترم جن کی آگے نسل چل رہی ہے، یہ سارے سیدوں کا جو باپ ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ذات پاک ہے، جہاں سے یہ حسینی سلسلہ آگے چلا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور جملہ نوٹ کرو، واقعہ کربلا کے بعد اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے یزید کے کم از کم 15 بیٹے تھے۔ میں نے ویسے 18 پڑھے ہیں کتابوں میں، لیکن کم از کم یزید کے جو بتائے جا رہے ہیں مورخین نے جو لکھے ہیں وہ 15 بیٹے لکھے ہیں۔ یزید کے 15 بیٹے تھے یزید کے مرنے کے بعد۔ کیسی حیرت کی بات ہے کہ اس لعنتی کی قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ نسل توڑی تو نہیں ہے نا، 15 بیٹوں کے آگے نسل بھی تو چلی ہوگی، 15 نہ صحیح 10 کی چلی ہوگی، 10 نہ صحیح 5 کی چلی ہوگی، لیکن اس کی قبر کا کسی کو نشان نہیں پتا کہ یزید کی قبر کہاں ہے۔ واہ مالک تیری قدرت پہ قربان جاؤں اور تیرے فیصلوں پہ قربان جاؤں، جس یزید لعنتی کے 15 بچے تھے اس کی قبر کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا۔ میرے حسین کا صرف ایک ہی بچ کے آیا ہے میدان کربلا میں۔ جاؤ دیکھو دنیا کی گلی گلی میں اللہ نے حسینی نسل کو آباد کر کے ایک ایک گلی میں اللہ نے 4 سید گھرانے عطا فرما دیے ہیں۔ جس کے 15 بچ کے آئے ہیں اس کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں۔ ہاں کوئی مانوی اولاد ہے اس وقت جو کہہ رہی ہے امیر المومنین، وہ ان کا مقدر ہے کہ
ممبر حضور کا ہو، ممبر حسین کا ہو، اور اس ممبر پہ بیٹھ کے ترانے یزید کے پڑھے بندہ، تو اس سے بڑی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ممبر حسین کا، ترانے یزید کے، آپ بتائیں منافقت کسے کہتے ہیں اور بغاوت کسے کہتے ہیں؟ جس کے 15 بیٹے تھے، قبر کا نشان بھی نہیں معلوم، جس کا ایک بچ کے آیا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں معلوم۔ جاؤ کربلا کے میدان میں جا کے دیکھو، میرے امام کا روزہ آج بھی لشکاریں مارتا ہوا دنیا کو ہدایت کا رستہ بتا رہا ہے۔ اس کی تو قبر کا نشان نہیں معلوم، تو کس کے پیچھے لگ گیا یار؟ کس کو چھوڑا، کس کے پیچھے لگا؟ کچھ خدا کا خوف کر۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی انفرادی شخصیت ہے کہ سادات کے سر کے تاج ہیں حضرت امام زین العابدین کی ذات پاک، اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی۔ میرے رب کے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام کو اپنی گود میں بٹھایا، اور حضور آپ محبت فرما رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کچھ 2 دن باتیں کی، حضور نے حضرت سید الشہداء کی کچھ فضائل بیان کیے حضرت امام حسین کے، جو سن کے حضرت جابر بن عبداللہ بڑے خوش ہوئے۔ اب حضور نے فرمایا جابر اگر تم کہو تو تمہیں اس سے اگلی بات نہ بتاؤں، اس سے اگلی خوشخبری نہ سناؤں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے، تجھے یہ خوشخبری دینے لگا ہوں کہ تم نے اس کی زیارت تو کر لی ہے، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، نام اس کا علی ہوگا، عبادت اتنی کرے گا کہ لوگ اسے زین العابدین کے نام سے جانیں گے۔ تجھے خوشخبری اس بات کی دیتا ہوں کہ جیسے تو نے اس کو دیکھا ہے، تو میرے اس بیٹے کا بھی دیدار کرے گا۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ بہت خوش ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اس سے اگلی بات بھی بتاؤں؟ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جیسے تو نے اس کو دیکھا ہے ویسے تو اسے بھی دیکھے گا، اور جب تیری ملاقات میرے بیٹے زین العابدین سے ہو جائے تو پھر انہیں میرا سلام بھی ادا کر دینا۔ اب کون سلام دے رہا ہے؟ مدینے کا والی سلام عطا فرما رہا ہے، گنبد خضرا کا مکی سلام عطا فرما رہا ہے۔ ساری دنیا جس دربار میں سلام پیش کرنے جاتی ہے، وہ سلاموں والا مصطفیٰ جس ہستی کو سلام عطا فرمائے، اس ہستی کو دنیا سیدنا امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ! ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہے سلامی پیش کرنے کے لیے، اور حضور اپنے صحابی کے ذریعے جس کو سلام عطا فرما رہے ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کی ذات پاک ہے۔ اور محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں کہ حضور نے حضرت سیدنا امام زین العابدین کا نام لیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا نام علی ہوگا، لیکن عبادت اتنی کریں گے کہ لوگ انہیں زین العابدین کے نام سے جانیں گے، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اب حضرت سیدنا امام زین العابدین کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، آپ کی سیرت کیا ہے کہ شمر جیسا لعنتی مدینے میں آئے نا، اور اس کو کوئی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہ ہو۔ یہ شمر کون ہے جس نے میرے امام کی گردن کے اوپر خنجر چلایا تھا؟ کوئی چھوٹا لعنتی تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب حضور کے گھرانے کی تربیت کیا ہے کہ یہ لعنتی جب مدینے میں آیا، اس کو اپنے گھر کے اندر کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چلتے چلتے یہ اس آستانے پہ آیا ہے جہاں پہ جس کے اندر حضرت امام زین العابدین تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، شہزادے تشریف لائے ہیں، اس نے کہا میں مسافر ہوں، کچھ کھانا عطا فرمائے، پانی عطا فرمائے۔ امام نے سب کچھ دیا ہے۔ اب صبح اٹھ کے جانے لگا تو اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا۔ امام فرمانے لگے اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ کون ہے جو نہیں پہچانے گا؟ فرمایا میں نے
پہچان لیا تھا جب تو نے دروازے پہ دستک دی تھی. تو اس نے کہا یہ آپ نے پھر کیا سلوک فرمایا؟ ہم نے آپ کے ساتھ کربلا میں کیا کیا تھا اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ امام مسکرا کے فرمانے لگے جو تجھے تربیت ملی وہ تو نے کر کے دکھایا ہے، اور جو ہمارے گھرانے کی تربیت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے دروازے پہ کوئی بھی آئے ہم یہ نہیں پوچھا کرتے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا کردار کیا ہے. نانا مصطفیٰ کا بھی یہی پیغام ہے، بابا مرتضیٰ کا بھی یہی پیغام ہے، شہید کربلا کا بھی یہی پیغام ہے. دروازے پہ جو بھی آئے جو مانگے مصطفیٰ کا گھرانہ اپنی عطا سے اسے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. میرے امام بیماری کربلا صحن حرم میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ سامنے ہے، حضرت امام زین العابدین تشریف لے کے آئے طواف کعبہ کرنے کے لیے. اتفاقاً بات یہ ہے کہ اس وقت کعبے کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا حشام بن عبد الملک. یہ شہزادہ تھا اس وقت کے بادشاہ کا، حشام بن عبد الملک بن مروان. یہ مروان وہی ہے جس نے سب سے پہلے ولید کو مشورہ دیا تھا مدینہ طیبہ میں کہ اگر امام یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوتے تو انہیں اسی وقت شہید کر دو. یہ اس کا پوتا تھا حشام، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اب حشام جب طواف کر کے بیٹھ گیا نا، کسی بندے نے نہ رستہ دیا، نہ کسی نے کوئی پروٹوکول دیا، نہ کسی نے پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، کوئی بات نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام زین العابدین تشریف لے آئے. جب امام زین العابدین شہر حرم میں داخل ہوئے شور مچ گیا، لوگوں رستہ چھوڑو، نواسہ رسول کا شہزادہ آیا ہے، لوگوں رستہ چھوڑو، امام زین العابدین تشریف لائے ہیں، لوگوں زیارت کرو، بیمار کربلا آئے ہیں، لوگوں جی بھر کے آگے قدموں کو بوسے دو، شہید کربلا کا شہزادہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا ہے. اب وہ لوگ جو بادشاہ کے بیٹے کے لیے نہیں اٹھے تھے، جنہوں نے بادشاہ کے بیٹے کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا تھا، نواسہ رسول کے شہزادے کو ساری عزتیں دے رہے ہیں، طواف کعبہ رکا ہے، لوگ حجر اسود کے بوسے چھوڑ رہے ہیں، امام زین العابدین کے قدموں کو چوم رہے ہیں. حشام نے جب یہ سارا منظر دیکھا نا کہ یہ تو ساری کائے پلٹ گئی ہے، ساتھ بندہ کھڑا تھا، اس سے پوچھتا یہ کون ہے؟ جانتا تھا لیکن بغض اہل بیت بھی تو تھا نا اندر، اور یہ بغض اہل بیت ایسی بیماری ہے جو کبھی چھوٹتی نہیں ہے. یہ ممبر پہ بھی واضح ہو جاتی ہے، اسٹیج پہ بھی واضح ہو جاتی ہے، نماز میں بھی واضح ہو جاتی ہے، مسجد میں بھی واضح ہو جاتی ہے، سڑک پہ بھی واضح ہو جاتی ہے. بغض اہل بیت ایسی بیماری ہے جو رہ نہیں سکتی. بندہ اس سے چھٹکارا لینا بھی چاہے کہ چلو میں اپنے آپ کو دبا کے رکھوں گا، بولوں گا نہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی نہ کوئی اس کی زبان سے لفظ نکلے گا جو یہ بات واضح کرے گا کہ اس کو مصطفیٰ کی آل سے بغض ہے. اب حشام سب کچھ جاننے کے باوجود بندے سے پوچھتا بتاؤ یہ کون ہے؟ جس سے پوچھا تھا وہ بھی کوئی مولا علی کا ملنگی لگتا ہے. پوچھا بھی کسی ایسے بندے سے کہ جو کوئی مولا علی کا ملنگ تھا، کوئی ماننے والا تھا، کوئی عاشق تھا. کہتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. اس نے کہا پھر میں تھوڑا سا تعارف نہ کروا دوں، اور اگر اس بات کا حوالہ چاہیے تو کشف المحجوب میں حضور داتا صاحب نے بھی لکھا ہے. حشام کہتا ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے. فرزدق شاعر نے کہا اگر کہو تو میں تھوڑا تعارف کروا دوں ان کا یہ کون ہے. کہتا بتاؤ یہ کون ہے. انہوں نے کہا لانتی تو نہیں جانتا، یہ وہ بندہ ہے جسے زمین کے بندے بھی جانتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں. تو کیسے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا؟ یہ ساری جو مخلوق اکٹھی ہو کے خانے کعبے میں آئی ہے طواف کرنے کے لیے، یہ سارے جب دیوار کعبہ کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ کی دیوار کو چومنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. یہ جو جوان زین العابدین ابھی آیا ہے،
اس نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ بندے عام بندے کعبے کی دیوار کو چھونے تو وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ میں نے دیوار کعبہ کو چھوما ہے، جب یہ چھومے گا تو کعبہ اپنے مقدر پہ ناز کرے گا مجھے حسین کے بیٹے نے چھوما ہے، تو کیسے کہتا ہے میں نہیں جانتا؟ اب اس نے پورا قصیدہ لکھا امام کی شان میں، اور وہ قصیدہ حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ امام خانہ کعبہ کا طواف کر کے تشریف لے گئے، بادشاہ ہے نا، حسد بھی ہوتا ہے، پھر بغض بھی تھا، برداشت نہیں کر سکا، اسی وقت اس بندے کو گرفتار کروایا، جیل میں ڈال دیا۔ امام کو خبر ملی، امام نے ایک غلام کو بلایا، فرمانے لگے وہ کہاں ہے جو ہمارا ذکر کر رہا تھا؟ آپ میرا جملہ نہیں سمجھے، وہ کہاں ہے جو ہمارا ذکر کر رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے علی کے بیٹوں کا ذکر کر لیں، وہ کسی نہ کسی موقع پہ پوچھ لیتے ہیں وہ کدھر ہے ہمارا ذکر کرنے والا؟ فرمانے لگے کدھر ہے وہ ہماری بات کرنے والا، کدھر ہے وہ ہمارے دشمن کے سامنے ہمارے قصیدے پڑھنے والا؟ لوگوں نے بتایا اس کو بادشاہ نے گرفتار کروا دیا۔ آپ نے فرمایا کچھ نذرانہ اپنی طرف سے عطا فرمایا، اور بعض کتابات روایات کے اندر آتا ہے کہ 12,000 اشرفیاں، 12,000 درہم کہتے ہیں، دینار کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ میری طرف سے اسے پیش کر کے اس کو اپنے گھر میں بھیجے، اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے۔ اب جب یہ سارا نذرانہ پہنچا نا جیل میں، فرزدق نے واپس پیغام بھیجا، اور یہ جملہ سنیے گا اور دل ٹھنڈا کیجیے گا، حاضرین بھی اور ناظرین بھی۔ میرے امام نے جب یہ نذرانہ بھیجا نا ادھر جیل میں، اس نے کہا امام سے جا کے عرضی پیش کرو، دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھ لکھ کے دنیا کی دولت بڑی اکٹھی کی ہے، آج پہلی دفعہ کسی اللہ کے بندے کا قصیدہ لکھا، لکھنے کا لطف آیا ہے، یہ دنیاوی مال کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں لکھا۔ امام سے کہو میں نے اس کے بدلے میں کچھ اور لینا ہے، یہ واپس لے جاؤ۔ اب وہ بندہ واپس لے کے آیا، امام نے فرمایا اس سے پوچھ کے آؤ تم نے لینا کیا ہے؟ یہ سب کچھ اپنے امام خود تشریف لے کے آئے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں امام دوبارہ خود تشریف لے کے آئے، فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ قیامت کے دن حضور کے سامنے صرف اتنا کہہ دیں یہ بھی ہمارا غلام ہے، یہ بھی ہمارا غلام ہے، ان پیسوں کی ضرورت نہیں اپنے پاس رکھے۔ امام فرمانے لگے میں آل رسول ہوں، نسل رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، حسین کا شہزادہ ہوں، ہماری سیرت میں یہ بات نہیں کہ ہم جو کسی کو دیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے، یہ مال دنیا میں نے تجھے اپنی مرضی سے دیا ہے، اب غلامی کی صنعت تو نے طلب کر لی ہے۔ زین العابدین دنیا گزارنے کے لیے دنیا کا مال دیتا ہے، اور وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے اپنی غلامی کا سرٹیفکیٹ بھی تمہیں زین العابدین عطا فرما دے گا۔ بندہ آیا، اس نے کہا آپ علی کے بیٹے ہیں، شہید کربلا کے شہزادے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس سے میری جنت پکی ہو جائے۔ 10 سیکنڈ کے اندر مائک چھوڑ رہا ہوں، کہتا ہے مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میری جنت پکی ہو جائے۔ کوئی اگر مجھ جیسا کوئی خشک مولوی، کوئی غافل بندہ ہوتا تو کہتا تو یہ بھی پڑھا کر، یہ بھی پڑھا کر، یہ بھی پڑھا کر، یہ بھی پڑھا کر۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس سے جنت پکی ہو جائے۔ امام فرمانے لگے 5 جگانہ نماز پڑھا کر اور صبح شام میرے نام کا ورد کیا کر، میرے نام کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔